علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو سلام کیا ہے پورا سلام ہے، اور صرف السلام علیکم کہنے پر 10 نے کیا، ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نے کیا، اور برکاتہ کہنے پر 30 نے کیا، یعنی کہ سلام کرنے والا بھی 30 نیکیاں کما رہا ہے، اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس پر سلامتی بھی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہو رہی ہے، اور اللہ پاک کی برکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس چیز کو اپنا اصول بنا لیں، پورا سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ خیر، یہاں پر ہماری گھڑی کا سیل ختم ہو چکا تھا تو میں نے کہا اب اس کو چینج کر لیا جائے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، آج کل سیلز کی اتنی کوالٹی ہی نہیں ہے کہ زیادہ ٹائم نکالتے ہی نہیں ہیں۔ تو کافی دنوں سے سیل ختم تھا، رات کو میں نے عدنان سے منگوایا تو اس کو میں نے جلدی سے ٹھیک کیا، کیونکہ موبائل میں تو چلو ہم ٹائم دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو مزہ گھڑی پہ ٹائم دیکھنے کا ہے کام کے دوران وہ موبائل سے دیکھنے میں نہیں ہے۔ اچھا، گزشتہ رات اتنا موسم خراب تھا، اتنی بارش ہوئی ہے کہ اللہ کی پناہ، اور ایسی بجلی چمکی۔ ہوا یہ کہ میں بائی ٹاول میں نے عدنان کا ہینگ کیا ہوا تھا جم کا، تو میں نے سوچا کہ وہ لے آؤں پیک کرنے کے لیے، اور جب میں باہر گئی میں نے اتنی عجیب بجلی کو گرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ اس کے شعلے دیکھے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے وہ 2 قدم اندر تک کیسے طے کیے۔ ساتھ ہی دل میں اتنا خوف سا آ گیا تھا، بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا، پرسوں اسلام آباد کے 2 سیکٹرز میں بھی بڑے اولے پڑے ہیں، بڑے سخت اولے پڑے ہیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، اور کل تو عدنان بتا رہے تھے کہ گاؤں میں بھی کافی اولے پڑے ہیں۔ بس اللہ پاک ناراض ہیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں ہم سے۔ دیکھا جائے تو مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ پاک کیسے راضی رہے ہم سے۔ ایک اسلامی حکومت جو ہے اسی کے اندر اتنے زیادہ ایسے کام ہو رہے ہیں، زنا عام ہو چکا ہے، تو اللہ پاک کچھ ٹائم بعد دکھاتا ہے نا۔ ابھی کرونا جو گزرا ہے اس میں سب نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ایون نان مسلمز نے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا، تو لیکن جیسے ہی وہ عذاب ہٹتا ہے ہم دوبارہ سے دنیا کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے آپ سے جڑنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اچھا، آج عدنان نے بولا تھا ڈائٹ میں مجھے نا سیلڈ چاہیے، تھوڑا سا چنے، تھوڑا سا لوبیا، ساتھ میں کھیرے وغیرہ، تو بس یہاں پر میں نے ان کے لیے بھی سیلڈ کے ایک بال ریڈی کر دی اور ایک بال اپنے لیے بھی بنایا تھا، کیونکہ میں بھی آج کل شام کو یوگا اور ایکسرسائزز وغیرہ کر رہی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں سے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ بھی کیا کریں، اس سے نا کافی ہیلپ ہوتی ہے، آپ کا مسل ٹھیک ہوتا ہے، آپ کی فٹنس مینٹین رہتی ہے، تو میں بھی اس لیے کر رہی ہوں، اور میری بھی سمجھے آج کل ڈائٹ ہی چل رہی ہے عدنان کے ساتھ ساتھ، تو ایک بال میں نے ان کے لیے ریڈی کیا، ایک بال میں نے اپنے لیے ریڈی کیا۔ اچھا، ریسنٹلی ویڈیوز پہ آپ نے اتنے پیارے پیارے کمنٹس کیے، میری باتوں کو پسند کیا، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور سچی بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگوں کے ساتھ بھی میرا ایک دل کا رشتہ جڑ گیا، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا، آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا۔ تو آج بھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کچھ باتیں شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، ایز اے مسلم ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم سب کی ایک دن ڈیتھ ہو جانی ہے، ہم اس دنیا میں پرماننٹ نہیں ہیں، لیکن یہ بات نہ کہیں ہمارے لاشعور میں چلی گئی ہے، ہمیں پتہ تو ہے ہم نے مرنا ہے، لیکن ہمارے شعور میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اگر اس چیز کو تھوڑا سا زندگی کے قریب آ کر دیکھا جائے، اپنے ارد گرد دیکھا جائے، روزانہ کتنے ڈیتھ کے اعلان ہوتے ہیں، کتنے لوگ اپنی فیملی سے بچھڑ جاتے ہیں، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی تیاری کرنے کا موقع ملے گا۔ تو میں آج آپ سے نا ایک بات کرنے لگی ہوں جنت کے حوالے سے، جو کہ ہمارا پرماننٹ گھر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی انسان کے دل میں ہی اس کا خیال گزرا۔ اب ذرا سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھا جائے تو ہم تو ہر اچھے سے اچھا گھر کبھی ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے دل میں بڑی خواہش آتی ہے کہ ہمارا ایسا گھر ہو اور ہمیں بھی یہ فیسلٹیز مل جائیں۔
تو اللہ رب العزت نے کیا کہا، جنت ایسی ہے کہ دل میں بھی کبھی اس کا خیال نہیں گزرا، تو سبحان اللہ وہ کیسی ہوگی۔ اور ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں چلنے والا سوار 100 سال تک چلتا رہے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی اگر اپنے لیے جنت میں پیارا سا گارڈن بنانا چاہتے ہیں نا، تو کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہا کریں۔ ان سے آپ کے لیے جنت میں اتنی ساری چیزیں تیار ہو جائیں گی کہ روز محشر جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ اور پتہ ہے ان نعمتوں سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، بھلا کیا ہوگی، گیس کریں؟ چلو میں ہی بتا دیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جنت والوں سے فرمائے گا کہ اے جنت والو، جنتی عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں اور نیک بختی اور بھلائی تو آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ جنتی عرض کریں گے اے پروردگار، ہم کیوں راضی نہ ہوں، حالانکہ آپ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ پھر پتہ ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے کہ کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر کچھ اور نعمت عطا نہ کر دوں؟ جنتی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں عرض کریں گے اے پروردگار، ان سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی؟ اللہ فرمائے گا میں تم سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں، اور اب اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب میری آنکھوں کے سامنے سے یہ حدیث گزری تو میری آنکھوں میں اتنے آنسو آ گئے کہ اللہ پاک ہم سے پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں دنیا میں بھی تو ایفرٹ کرنی ہے نا۔ ہمیں دنیا میں تو ویسے بن کے دکھانا ہے جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں ہم سے، ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، اللہ پاک کا پسندیدہ بننا ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا جو مجھے ہمیشہ بہت ایموشنل کر دیتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی جس کا نفس کامیاب ہو جائے گا نا تو اسے روز محشر یہ صدا آئے گی کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف اس حالت میں پلٹ کہ تو بھی اس سے راضی ہے اور وہ بھی تجھ سے راضی ہے، بس تم داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ آ گیا نا دل کو سرور یہ پیاری سی آیت سن کے۔ اچھا ایک اور چیز آپ کو پتہ ہے جنت میں بھی بازار ہوا کریں گے، لیکن وہ بازار اتنے اچھے ہوں گے کہ وہاں تو بے حیائی کا سمجھے سوچے بھی نہیں کہ وہاں پر ایسی کوئی چیز ہوگی۔ اور پتہ ہے جب وہاں پر بازار سے ہو کر آیا کریں گے تو حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ ایسی ہوا چلے گی جو کہ انسان کے حسن کو نا ڈبل کر دے گی، ڈبل کیا ٹرپل بھی کر دے گی۔ یعنی کہ وہ ہوا ایسی ہوگی نا جیسے کہ آج کل کے مہنگے پرفیوم سے بھی بڑھ کر ہوگی، یعنی کہ مشک، عنبر، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے نا خوشبو آ کرے گی، اور خواتین گھر میں بیٹھی بیٹھی اس ہوا سے نا بالکل خوبصورت اور مہکدار ہو جایا کریں گی، اور ایک دوسرے کو خوبصورت ہونے کی دعوت دیں گی۔ جیسے کہ دنیا میں کہتے ہیں تم نے کیا فیشیل کروایا ہے، تم نے کوئی کریم لگائی ہے، تم کیوں اتنی گوری چٹی ہو گئی ہو، تو وہاں پر یہ چیزیں کہنے کے بجائے سب ایک دوسرے کے حسن کو ایک کہ تم بہت خوبصورت ہو، دوسرے کہے گی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تو یہ سب تو پھر کمالات جنت کے ہی ہیں نا۔ تو چاہیے نا یہ جنت۔ تو ایک حدیث سناتی ہوں آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، وخفت النار بالشہوات، اور دوزخ انسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ دنیا میں جو تکلیف اٹھا کے جاتا ہے اللہ کی رضا میں راضی رہ کر جاتا ہے تو جنت تو اسی کی ہے، اور جو دنیا میں اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر ترجیح دے دیتا ہے تو پھر اس کے لیے تو دوزخ ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بس آج سے آپ نے ریسرچ شروع کر دینی ہے کہ جنتی لوگوں کی کوالٹیز کیا کیا، ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ایک کوالٹی آپ کو بتاتی ہوں کہ جو جنتی لوگ ہوں گے نا، یعنی جنت میں داخل ہونے والے لوگ، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ ان کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے۔ ہمارے دنیا میں کیا کہا جاتا ہے، اسے بزدل، ڈرپوک اور اس طرح کے الفاظ سے پکارا جاتا ہے، لیکن نرم دل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ جو دل نرم ہوتا ہے وہ جلدی ہدایت پکڑتا ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے نا کہ دنیا اور آخرت کے معیار الگ الگ ہیں۔ دنیا اللہ کی نظر میں بہت حقیر چیز ہے، اور یہاں کے لوگ جس چیز کو پرائیورٹی
پرائیورٹی دیتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کوئی پرائیورٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے دلوں کو نرم رکھیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اپنے اندر دوسروں کی محبت پیدا کریں، دوسروں سے محبت کرنے کا جذبہ آپ کو بہت رنگ لگائے گا۔ پتہ ہے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، کہ مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، کہ جو میرا بندہ کسی دوسرے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے اور اس کا نظریہ صرف یہ ہے کہ اس کو خوش دیکھ سکے، اس کے چہرے پر ہنسی مسکراہٹ اور سکون دیکھ سکے، تو اس کے تمام کاموں کا ذمہ میرے سپرد ہے۔ تو بس آپ نے آج سے یہ عادت بنا لینی ہے کہ چاہے آپ کے ساتھ کوئی کرے یا نہ کرے، آپ نے سب کو ضرور خوش رکھنا ہے۔ وہ مولانا اسرار صاحب جو ہے نا، ان کا مجھے ایک قول یاد آ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کو مصیبت میں دیکھو، ٹھیک ہے، تم کسی کو مصیبت میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو، اور تم اس کنڈیشن میں ہو کہ تم اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ ٹینشن ختم کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی اگر تم نہیں کرتے تو پھر چاہے تم محدث ہو، چاہے تم مفسر ہو، چاہے تم جو مرضی ہو، لیکن تم نیک نہیں ہو۔ اور نیکی کا معیار تو یہی ہے نا کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری چیز کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو یہ نیکی کا معیار ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ چیریٹیز کا کام کر رہے ہیں، حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا نہ حج عمرہ قبول ہے، نہ ہی ہر ایک کی چیریٹی قبول ہے، کیونکہ جس کے اندر یہ دو شرائط پائی گئی عمل صالح کی، اسی کی شرائط، اسی کے اعمال جو ہیں وہ قبول ہیں، جس میں سے ایک کیا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور نمبر 2 خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اچھا، آج کا دن کافی بزی تھا کیونکہ میں نے اپنے صوفاز کی ڈیپ کلیننگ کی ہے۔ کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، تو اس وجہ سے آج جو ہے میں نے لگے ہاتھوں صوفاز کی کلیننگ کر لی۔ اچھا، آج پھر آپ کی بہن کو نا کوئی DIY کرنے کا دل کر گیا۔ اچھا، یہ سب میں اس لیے کرتی رہتی ہوں تاکہ میں فری نہ بیٹھوں، تھوڑا کام میں بزی رہوں، اپنے آپ کو سٹریس فری رکھوں اور ہیلدی ہیبٹس اپناؤں۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے ڈفرینٹ شیپس کٹنگ کر لی تھی، اور ان کو میں نے کرنا تھا پینٹ، اور ان کے اوپر میں نے کرنی تھی رائٹ کرنی تھی ڈفرینٹ کوٹیشنز، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں نے سارا گن بلا بنایا ہوا تھا، اور یہاں پر بن چکے تھے میری ساری چیزیں، تو اب میں نے ان کو لگانا تھا۔ تو یو ایچ او میرے پاس بہت تھوڑی رہ گئی تھی، اور میں نے بڑا جگاڑ لگا کے کام کیا تھا۔ اچھا، یہاں پر میں نے وال پہ ساری کوٹیشنز لگا دی تھی۔ اچھا، کوٹیشنز لگانے کا میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں ہمیشہ سے، میں کیا اور بھی لوگ ہوتے ہوں گے، لیکن اپنی بات بتا رہی ہوں کہ میں ہمیشہ سے کوٹیشنز کو نا بہت اپنے لیے موٹیویشن سمجھتی ہوں، کیونکہ اچھی کوٹیشنز جو ہیں وہ آپ کو پورا دن بنا دیتی ہیں، آپ ان سے انرجی لیتے ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ صبح جب آپ اٹھتے ہو تو آپ سمجھو کہ آپ کے پاس ایک بلینک پیج ہے، آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے کہ آپ نے دن کیسا گزارنا ہے، اچھا برا، پازیٹیو نیگیٹو۔ تو میں اسی لیے جب میں اسٹوڈنٹ تھی تب بھی میں اپنی ڈائریز پہ اکثر کوٹیشنز اور اشعار اقبال کے مجھے بہت پسند ہیں وہ لکھا کرتی تھی، تاکہ مجھے ان سے موٹیویشن ملتی رہے۔ اور ابھی بھی میں نے اسی لیے یہ دیوار پہ سارے لگائے تاکہ اور ان کے اوپر اچھے اچھے کوٹیشنز لکھے جن سے مجھے پاور، انرجی، پازیٹیوٹی ملے۔ تو ایسی کوٹیشنز میں نے لکھ کر لگائی ہیں تاکہ مجھے نا موٹیویشن ملتی رہے، اور یہ لکس وائز بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ کو کیسے لگی مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اچھا، اور پھر کیا ہوا، لائٹ چلی گئی، اور UPS ابھی تک ہم نے لگوایا نہیں ہے۔ تو بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اور اطمینان جم سے آئے، ان کی ڈائٹ کا ٹائم تھا، تو بس ہم نے اسی طرح باہر بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھایا۔ تو آئی ہوپ آپ نے میری ویڈیو انجوائے کی ہوگی۔ تو ویڈیو کو مست لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی۔ اللہ حافظ۔